اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 2030 میں چیف جسٹس آف پاکستان بننے والی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو پاکستان میں ڈالر مافیا ہے اس پہ کریک ڈاؤن کہاں تک پہنچا ہے، اس کے کیا فوائد ہوئے اور مزید اس کو کتنا بڑھایا جا رہا ہے، اور لاسٹ پر ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروائی جا رہی ہے بہت جلد، اور آپ دیکھیں گے کہ 90% ہمارے معاملات جو ہیں وہ ڈیجیٹل کرنسی میں کنورٹ ہو جائیں گے، کیش کا لین دین وغیرہ تمام تر چیزیں۔ جسٹس عائشہ ملک، یہ جناب 2012 میں جب فیض حمید صاحب بریگیڈیئر بنے تو ان کے بریگیڈیئر بننے کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ میں سب سے پہلی تعیناتی ہوئی وہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی تھی۔ اس کے بعد جو کیریئر میں فیض حمید صاحب ترقیاں پاتے رہے، جسٹس عائشہ ملک بھی لاہور ہائی کورٹ میں ایک سٹرونگ پوزیشن پر جاتی رہی۔ ان کو بہت سارے جو معاملات ہوتے ہیں ان کی سربراہی دی گئی، جیسے ویمن پروٹیکشن ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ زیادہ تفصیلات کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں اس کو شارٹ میں ہی بیان کروں گا۔ تو اس کے بعد فیض حمید صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور ان کا نام ان ججز میں ڈلوا دیا کہ جن کی تعیناتی سپریم کورٹ میں کی جانی تھی۔ اس پر تب سپریم کورٹ میں 11 ججز موجود تھے، جن میں سے 5 ججز نے اختلاف کیا، اور چیف جسٹس صاحب کے بعد آنے والے 2 چیف جسٹس صاحبان بھی اختلاف کرنے والوں میں موجود تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سینیورٹی پر پورا نہیں اترتی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ان سے سینئر ججز موجود تھے، تو اس لیے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جو ججز ان کے ساتھ اتفاق کر رہے تھے، 5 ججز تھے وہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کیونکہ سینیورٹی کے جو تقاضے ہیں ان پر پورا نہیں اترتی، تو ان کی تعیناتی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیونکہ وہ فیضیاب ہو چکی تھی تو اس لیے جو ہمارے باقی خام خیال ججز ہیں بڑے ہی مشہور ہیں، ان میں سے کچھ ابھی بھی موجود ہیں سپریم کورٹ میں، ان تمام ججز نے یہ وجہ بنائی یا یہ ایک جھوٹا بیانیہ دیا قوم کو کہ کیونکہ وہ ایک پہلی عورت ہیں جو سپریم کورٹ میں تعینات ہونے جا رہی ہیں، اس لیے ان کی تعیناتی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے ان کو سپریم کورٹ میں لایا گیا، اور آگے وہ ہر ہم خیال بینچ کا حصہ رہی اور ان کے فیصلے ہمیشہ ہی متنازع رہے۔ وہ ایک لمبی فہرست ہے، ان پہ اگر بات کی جائے تو ساری ویڈیو اسی پر ہی نکل جائے گی۔ تو یہ سب میں مختصر طریقے سے آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس طرح سے یہ سپریم کورٹ میں آ کر براجمان ہوئی ہیں، اور یہ ہے ہمارا انصاف کا سب سے اعلیٰ گھر، جس کو ہم اعلیٰ عدلیہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ کہتے ہیں۔ اس میں کس طرح سے جو پیچھے ہمارے جو کرتے ترتے تھے ہمارے ملک کے جو بڑے گھر کے جو سربراہان تھے، انہوں نے کس طرح کے لوگوں کو آگے ڈیولپ کیا ہے، اور اس کی کیا وجوہات تھی، کیونکہ وہ 2040 تک ان کا کوئی ایک پروگرام تھا اس ملک پر مسلط رہنے کا، تو اس سلسلے میں ان کے اپنے ججز ہونا بہت ضروری تھے، تو اس لیے انہوں نے ایسے ججز کو تعینات کیا۔ اور ان کا کوئی اگر میرٹ کی بات کی جائے یا ان کو کتنا کوئی قانون کا فہم ہے، وہ سب تو اب عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ انہوں نے یہ تمام کارروائی لائیو دکھا کر بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اس پہ مزید بھی اگلے آنے والے دنوں میں ہم بات کرتے رہیں گے، جو کچھ باقی ججز کے ریمارکس تھے اور جو کچھ وہ کرتے رہے، کس کو قانون کی کتنی سمجھ تھی یا کس طرح کے ان کے ریمارکس آتے تھے، وہ تمام بھی ہم آنے والے ویڈیوز میں تھوڑی تھوڑی ڈسکس کرتے رہیں گے، کیونکہ ویڈیو کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو اس لیے ایک ہی ویڈیو میں تمام باتیں ڈسکس نہیں کی جا سکتی۔ تو اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں ہم ڈالر کے کریک ڈاؤن پر، کہ جو ڈالر مافیا پاکستان میں
بہت ہی عروج پر پہنچا ہوا تھا، اس کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے سپتمبر شروع ہوا ہے تو ستمبر بڑا ستمگر واقعہ ہو رہا ہے تقریباً تمام ہی ان احباب کے لیے جو ملک دشمنی پہ اترے ہوئے تھے، جو ریاست کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں طرح طرح سے، تو تمام تر کی ہی شامت آ چکی ہے، چاہے کوئی بجلی کی کرپشن میں ملوث ہو، بجلی چوری میں ملوث ہو، چاہے کوئی ٹرکوں والی سرکار ہو، ان پہ بھی حالات بڑے تنگ ہو چکے ہیں، اور جو ڈالر مافیا ہے اس کی تو شامت ہی آئی ہوئی ہے۔ اس پہ مزید پیش رفت اب یہ ہوئی ہے کہ جتنے بھی یہ جو کرنسی ایکسچینج والے تھے ان سب پر کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، بہت ساری جگہوں پر ان کو بند بھی کر دیا گیا، سیل کر دیے گئے کرنسی ایکسچینج پاکستان میں۔ تو جو ان سے جتنا انویسٹیگیٹ کیا ہمارے اداروں نے، تو وہاں سے یہ بات سامنے نکل کر آئی کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ ڈالرز خرید کر تو ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، اور بعد میں جب ریٹ بہت زیادہ اوپر جاتا ہے تو تب اس کو وہ فروخت کرتے ہیں۔ یا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا تو ڈالر 500-600 سے اوپر چلا جائے گا یا 1000 روپے تک بھی جا سکتا تھا، تو ویسے حالات میں پھر وہ ڈالر کو فروخت کریں گے اور بہت ہی زیادہ کوئی منافع کمائیں گے۔ ریاست کے خلاف بہت بڑی سازش تھی، اور اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس کو خوشحال کرنے کا یہ پلان تھا، لیکن یہ بھی اب ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے اداروں نے ان تمام لوگوں کی فہرستیں حاصل کر لی ہیں، اور اب آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھروں میں بھی آپ کو چھاپے پڑتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے انہوں نے کہیں پہ بھی ذخیرہ اندوزی کر کے رکھی ہوئی ہو، تمام تر کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں جن سے ڈالر برآمد ہو جائیں گے ان کے خلاف سخت سزائیں بھی ہوں گی، اور ان کو بھاری جرمانے بھی ادا کرنے پڑیں گے، اور ڈالرز تو خیر ضبط ہوں گے ہی ہوں گے۔ تو یہ تو تھا سارا ڈالر کا معاملہ، تو یہ ایک خوشخبری ہے قوم کے لیے۔ اور جب سے یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو سپٹمبر میں اگر آپ دیکھیں تو 30 روپے سے زیادہ ڈالر کی قیمت کم ہو چکی ہے، ڈالر 328 تک پہنچ چکا تھا اور اب وہ 300 سے نیچے ہے۔ ابھی یہ کریک ڈاؤن جب اپنے تمام اہداف حاصل کر لے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ڈالر تقریباً 250 سے نیچے آ جائے گا، اور اتنی ہی قیمت بنتی ہے پاکستان میں ڈالر کی اس وقت، اگر ہماری معیشت صحیح طریقہ کار سے چلتی ہوتی تو۔ اگلی ویڈیو میں بناؤں گا جی جو پاکستان میں اب ایک نئی اسٹریٹجی لانچ کی جا رہی ہے، ہمارے ماہر معاشیات اور جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں انہوں نے یہ بات طے کی ہے کہ اب پاکستان میں اس ذخیرہ اندوزی کے خلاف، یا جن لوگوں نے بہت ساری کرپشنز کی ہوتی ہے وہ بھی اپنا کالا دھن چھپا کے رکھتے ہیں کیش کرنسی میں، تو ان کو اب نتھ ڈالنے کا جو پروگرام ہے وہ فائنل ہو چکا ہے جی۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروائی جا رہی ہے پاکستان میں، جو کہ تقریباً 90% جو کرنسی کا لین دین ہے، جو معاملات ہم طے کرتے ہیں وہ تمام ڈیجیٹل کرنسی میں ہوں گے، اور کیش صرف 10% تک رکھی جائے گی، وہ بھی اس لیے کہ اگر ڈیجیٹل کرنسی رک جائے، جام ہو جائے وہ سسٹم کوئی ناگہانی آفت کی وجہ سے، کسی سازش کی وجہ سے، کسی بھی طرح سے، تو ایک ہمارے پاس سیکنڈ آپشن بھی ہونا چاہیے معیشت کو رن کرنے کے لیے۔ تو پاکستان بہت تیزی سے آپ دیکھیں گے کہ چائنا کی طرح ڈیجیٹل کرنسی کی معیشت بن جائے گی، اور ڈیجیٹل کرنسی کا جو بھی جس طرح سے اب چائنا میں جو ڈیجیٹل کرنسی کی جو یونٹ ہے اس کی پرائس جو ہے، اس کی قدر جو ہے وہ چائنیز یوان کے برابر ہے۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے کہ جو ہماری ڈیجیٹل کرنسی ہوگی اس کی ویلیو ہمارے 1 روپیہ کے برابر ہوگی۔ تو یہ تھی جی دوسری خوشخبری آپ لوگوں کے لیے، تو اس پر میں تفصیلاً ویڈیو بناؤں گا اگلی، وہ دیکھنے کے لیے، ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔